ریسورسز کا ایشو ہے، یہ لاہور اور چیچوتنی میں بھی ہے. یہ ریسورسز کا ایشو پشاور اور چارسدہ میں بھی تھا، لیکن صرف یہ کوٹا سسٹم سندھ میں ہی اربن اور رورل کیوں اپلائی کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فینومیناز ہیں. بہت کلیئر ہے اس معاملے میں، بہت بحث ہو چکی ہے کوٹا سسٹم پہ. پنجاب کا ایک اسٹوڈنٹ، چاہے وہ رحیم یار خان کا ہو، کہ لاہور کا ہو، کہ ڈیرہ غازی خان کا ہو، وہ سیم لیول پہ کمپیٹ کرتا ہے. اگر اس کی پرسنٹیج اچھی ہے تو وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بھی لے لیتا ہے، اور پرسنٹیج اچھی نہیں ہے تو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ہوتا ہے. یہاں کچھ سال پہلے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے کہ ٹھٹھا ڈسٹرکٹ کی 45 میڈیکل کالج کی سیٹیں تھی، 60% حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ 40 تھے. اور کراچی شہر کا، اسی صوبے کا رہنے والا، اسی ملک کا رہنے والا 85% والا اسٹوڈنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکا. یہ ہے وہ سماجی ناانصافی. آپ کی بات ریسورسز والے فینومینا کو اگر ہم اپلائی کریں تو پھر یہ کوٹا سسٹم اربن رورل کی بنیاد پہ پنجاب میں کیوں نہیں ہے، بلوچستان میں کیوں نہیں ہے، کے پی میں کیوں نہیں ہے، گلگت میں کیوں نہیں ہے، کشمیر میں کیوں نہیں تھا؟ یہ صرف سندھ میں کیوں کیا گیا؟ کیونکہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا، اپنے ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا. اور اس سے سب سے زیادہ نقصان، اگر آپ پولیٹیکلی بات کریں، اور میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں، تو اس وقت سیاست تھی سندھی مہاجر والی، اردو اسپیکنگ اور سندھی اسپیکنگ والی. اور اس سے یہ ضرور ہوا کہ اردو اسپیکنگ لوگوں کو 40 سال تک میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج اور سرکاری نوکریوں سے شدید دور رکھا گیا. لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ اردو اسپیکنگ لوگوں نے ماڈیفائڈ کیا، نیشنل کمپٹیشن میں نہیں آ رہے تھے، انٹرنیشنل میں چلے گئے. آج کراچی شہر کے لوگ ڈاکٹرز، انجینئر پوری دنیا میں. 70 کی دہائی سے پہلے انٹیریئر سندھ کے لوگ بھی پوری دنیا میں جا کے کمپیٹ کرتے تھے. ابھی 1 سال پہلے سندھو اخبار میں ایک سندھی دانشور کا ایک آرٹیکل پڑھا، جس سے پڑھ کے مجھے بہت اطمینان ہوا. اور اس آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ اس کوٹا سسٹم نے سندھی اسپیکنگ لوگوں کی میرٹ پہ کمپیٹ کرنے کی عادت کو ختم کر